محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ 3091 نمبر ہے مشکات شریف کا، وَأَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ روایت ہے حضرت معقل ابن یسار سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محبت کرنے والی بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا۔ تو ایک معنی تو اس کا ظاہر ہے کہ بچے پیدا کرو، اور امت میں جب افرادی قوت زیادہ ہوگی تو وہ دنیا میں بھی ہر موقع پر، ہر شعبے میں، اور جب جہاد کا وقت آئے تب بھی انہیں فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ میں یہ وضاحت ضرور کر دوں کہ بعض لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ موازنہ کرتے ہیں کہ اس طرح تو پاکستان اور جو دیگر مسلم ممالک ہیں اس میں لیبر بڑھتا جا رہا ہے، اس میں تعلیم کی کمی ہے، ہم سستا لیبر ہیں، ہمارے لیے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، تمام مشکلات ہیں۔ تو یہاں قرآن و حدیث میں کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ بچے پیدا کریں لیکن ان کو جاہل رکھیں۔ آپ بچے پیدا کریں لیکن آپ کے ملک میں آپ سود کھائیں، آپ ٹیکنالوجی کو قبول نہ کریں، آپ دنیا سے 50 سال پیچھے چلیں، یہ قرآن و حدیث نے کہیں بھی نہیں کہا۔ تو ان دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرنا یہ غلط بات ہے۔ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہیں، آپ تعلیمی ادارے قائم رکھیں، آپ مدارس بنائیں بالکل اس طرح جس طرح کہیں پہ پاپولیشن بڑھتی ہے تو لوگوں کے لیے بڑی بڑی زمینوں پہ کلبز بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے ہر علاقے میں، ہر محلے میں سکولز بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے پورے پورے شہر بسا دیے جاتے ہیں جہاں پہ وہ نوکری کر سکیں۔ بالکل اسی طرح اگر مسلمان ملکوں میں بچے زیادہ ہیں، افرادی قوت زیادہ ہے، تو اسی اعتبار سے، اسی تناسب سے ان کے لیے اسکول، کالج، مدارس بنائے جائیں، وہ بہترین تعلیم یافتہ ہوں۔ اس کے بعد جب ان کی جو پاپولیشن ہوگی، جب جہاد کا وقت آئے گا یا جب کوئی اور کڑا وقت آئے گا تو یہی قوت جو ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے گی۔ اور محدثین نے اس حدیث کی ایک اور شرح بھی کی، وہ یہ کی کہ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی میں کوئی خامی بھی نظر آئے تب بھی اگر اس بیوی میں یہ دو خصوصیات ہوں، یعنی وہ محبت کرنے والی ہو اور وہ بچے جننے والی ہو، تو اسے اپنے نکاح میں ضرور رکھے، کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔